نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد آ لگے، یعنی وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ، او سرحوهن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو بھلائی کے ساتھ، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اور نہ روکو انہیں ضرر کے لیے تاکہ تم ظلم کرو، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، اور جو یہ کرے گا پس اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت پچھلی آیتوں کا تتمہ ہے، جس میں مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی حق تلفی در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی عورتوں کا والی اور حافظ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ثابت بن یسار انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جب ان کی عدت کے 2-3 دن باقی رہ گئے تو ان سے رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دی تاکہ ان کی عدت دوبارہ شروع ہو جائے اور وہ بہت عرصے تک ایسے ہی لٹکتی رہیں کہ کسی سے نکاح نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہیں اس مخمصے میں 9 ماہ گزر گئے۔ تب اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ یعنی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تک نازل ہوا۔ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، وہ کہتا تھا کہ میں نے قبول کیا، بعد میں کہتے کہ ہم نے تو دل لگی کی ہے، مذاق کے طور پر کہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا بیویوں کو طلاق دے کر ہنسی دل لگی کا بہانہ بنایا کرتے تھے۔ تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ یعنی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا بناؤ، یہاں سے آخر تک نازل ہوا، یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں طلاق، نکاح اور غلام کی آزادی بہرحال ہو ہی جائیں گی، خواہ کوئی جان بوجھ کر کہے یا ہنسی دل لگی کے طور پر کہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دے دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے تو تم انہیں یا تو نیک ارادے اور اچھے طریقے سے روک لو کہ رجوع کر کے نکاح سے نہ نکلنے دو، یا بھلائی اور خوبی کے ساتھ انہیں جانے دو کہ ان کے مہر، خرچہ، عدت وغیرہ ادا کر دو، بلکہ مہر سے بھی کچھ اور زیادہ دے دو، کیونکہ اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اور لوگوں سے اس کے عیوب وغیرہ بیان نہ کرو۔ یہ بات یاد رہے کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے عورت کو ہرگز نہ روکنا،
جو کوئی ایسا کرے گا وہ عورت پر تو کیا خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا کہ دنیا میں ظلم میں وہ مشہور ہو جائے گا، لوگ اس کو ظالم کہیں گے، اور آئندہ کوئی اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی بیویاں ملنا مشکل ہو جائیں گی کہ بدنام خاندان کو رشتہ مشکل سے ملتا ہے، اور آخرت میں اپنی بے بس بیوی کو ستانے کی وجہ سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے احکام کو ٹھٹا نہ بناؤ اور ان کو بطور دل لگی استعمال نہ کرو کہ طلاق یا نکاح استعمال کر کے دل لگی کا بہانہ نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تم پر اللہ کے بہت احسانات ہیں، تمہیں انسان بنایا نہ کہ بے زبان جانور، مرد بنایا نہ کہ بے بس عورت، مسلمان کیا نہ کہ جہنم کا ایندھن۔ ہم پر اپنی کتاب یعنی قرآن کریم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتاری تاکہ اس کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائے، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور یہ خوب جان لیں کہ اللہ رب العزت بڑا علم والا ہے، اس کا کوئی قانون حکمت کے خلاف نہیں ہے، اس کی اطاعت ہی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ اللہ رب العزت احکام کی آیات کو یا تو اپنے انعام کے طور پر، انعام کے ذکر پر ختم فرماتا ہے، یا اپنے عذاب کے ذکر پر، یا اپنے اوصاف حمیدہ کے تذکرے پر، کیونکہ بعض انسان لالچ سے اطاعت کرتے ہیں اور بعض اللہ کے ڈر سے اطاعت کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو عشق الہی اور محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عبادت کرتے ہیں۔ لالچ والوں کے لیے انعام کا ذکر ہے، ڈر سے اطاعت کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے، اور عشق والوں کے لیے اپنا ذکر، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی نعمت اور اپنی حمد پر ختم فرمایا۔ یا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عشق و محبت اور اس کے نعمت کے شکریہ میں عورتوں پر رحم کرو، طلاق اور نکاح میں زیادتی نہ کرو، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنتوں کو حکمت فرمایا ہے اس آیت کے اندر، کہ حکمت کے معنی ہے فائدے مند چیز، اسی لیے طبیب کو حکیم کہتے ہیں اور علم طب کو حکمت کہتے ہیں کہ ان سے بیماروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے کام اور ہمارا کلام فائدے مند بھی ہوتا ہے اور بیکار بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام، آپ کا ہر کام تمام مخلوق کے لیے فائدے مند ہے کہ ہر شخص ان سے اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ حضرات انبیاء کرام کی لغزشیں بھی مفید، ان کی زندگی اور وفات بھی فائدے مند ہے۔ یا حکمت کے معنی مضبوط چیز، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو زمانہ مٹا نہیں سکا، تابد وہ قائم رہیں گی اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ نے ہمیں بہت سا درس عطا کیا ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو بطور ہنسی دل لگی عمل میں نہ لائیں، بلکہ خلوص نیتی کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ اور اطاعت رب تبارک و تعالیٰ کے جذبے کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں کہ اس کے بے پناہ احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن عظیم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، آقا علیہ السلام کی مبارک احادیث ہم کو عطا فرمائیں جن سے کہ ہم نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، اور مولا تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کے یہ بھی فرما دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا
کہ تم چھپ کر لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر جو کام کرتے ہو اللہ انہیں نہیں دیکھتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ تم تہہ خانے میں چھپ کر جو کام کرتے ہو مولا رب العزت ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب